رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. بارگاہ رسالت میں درود شریف کو نذران عقیدت پیش صلی علیہ. ایک بار اور ہدیہ سلام پیش یا رسول اللہ. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش ہر شخص کی اپنی الگ الگ پسند ہوتی ہے. مگر یہ پسند کی بھی دو قسمیں ہیں. بعض چیزیں آپ اپنی طبیعت کے دباؤ سے پسند کرتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں طبیعت تو پسند نہیں کرتی مگر عقل مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنائیں اور اسے پسند کریں. یہ اس مفہوم کو علماء نے مختصر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ حب کی دو قسمیں ہیں، محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک محبت طبعی اور ایک محبت عقلی. جس چیز کی طرف آپ کی طبیعت کا میلان ہو وہ طبعاً آپ کے لیے محبوب ہے، اور جس کی طرف طبیعت کا میلان تو نہ ہو مگر عقل کا میلان ہو تو وہ عقلاً آپ کے لیے محبوب. طبیعت وقتی جذبات، وقتی خواہشات کی پابند ہوتی ہے، اور عقل جو ہے اس کی نظر عاقبت اور آخرت پر. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت میں بہت اچھی لگتی ہیں مگر عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس وقت بہت ہی خراب لگتی ہیں مگر عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اسی کو اپنانے میں ہمارے لیے نجات. حب عقلی اور حب طبعی کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی سامنے کی مثال علماء یہ پیش کرتے ہیں کہ مریض جو دوا کو استعمال کرتا ہے تو دوا کی طرف اس کی طبیعت کا میلان نہیں، دوا سے جو محبت ہے اسے وہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ عقل کا تقاضا. مریض
اچھی اچھی غذاؤں کو جو چھوڑ رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، تو یہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ تو بعض چیزوں کو اپنانا عقل کا تقاضا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دینا عقل کا تقاضا۔ طبیعت کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے کوئی مربوط اور فنی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، ایک محفل کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں جہاں کچھ نفوس قدسیہ ہیں جو اپنی اپنی پسند کا اظہار کر رہے ہیں۔ سوچو وہ کتنی مبارک محفل ہوگی جہاں اللہ کے رسول جلوہ افروز ہوں، صحابہ کرام بیٹھے ہوں اور پھر زبان رسالت مآب سے کلمات نکل رہے ہوں۔ اس میں اپنی اپنی پسند اور ہماری طبیعت کا میلان کیا ہے اس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، مگر جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی طبیعت اس قدر، طبیعت کے فیصلے اور عقل کے فیصلے اس قدر متحد اور متفق تھے کہ جو ان کی طبیعت چاہتی تھی وہی عقل کا تقاضا ہے، اور جو عقل کا تقاضا تھا وہی ان کی طبیعت چاہتی تھی۔ ان کی زندگی میں ہم چل کر کے حب عقلی اور حب طبعی کی تقسیم کرنا چاہیں تو ہمارے لیے دشوار ہو جائے۔ ہم تو اپنی زندگی میں تو کر لیتے ہیں کہ اس سے عقلاً ہمیں محبت ہے، اس سے طبعاً محبت ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کا نقشہ یہ ہے کہ ہم یہ تقسیم ہی نہیں کر پاتے کہ طبعاً وہ کس کو چاہتے ہیں، عقلاً کسے کہتے ہیں۔ عقل اور طبع اس قدر متحد ہے کہ جو چیز ان کی طبیعت کہتی ہے وہی عقل کا تقاضا ہے، اور جو عقل کہتی ہے اسی کی طرف طبیعت کا میلان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و تصلی علیہ۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بس وہی نورانی محفل ہے، اس کا نقشہ کھینچ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ۔ سنو، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت محبوب ہیں، مگر ایک خاص لفظ سرکار نے یہ اشارہ فرمایا، حبب الی، میرے لیے محبوب بنائی گئی۔ میرے لیے یہ نہیں کہا احببت، میں نے محبت کیا، بلکہ حبب میرے لیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ محبوب بنانے والی طاقت کوئی اور ہے، اس میں بھی کسی کے نفس اور طبیعت کا دخل نہیں ہے، اس میں بھی کسی کے خواہش اور آرزو کا دخل نہیں ہے، بلکہ فطرت ہی ایسی بناتی گئی ہے۔ حبب الی، میرے لیے۔ تو اب رسول کے لیے اگر کوئی بنائے گا تو کون بنائے گا؟ خدا تعالیٰ، خالق کائنات، رب العالمین نے فطرت رسول کے اندر 3 چیزوں سے محبت رکھ دی۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب، سب سے زیادہ حضور کو پسند کیا چیز ہے؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو، طیب۔ یہ طیب کے اندر جتنے الفاظ ہیں طیب کے اندر بھی اتنے ہی الفاظ ہیں۔ اور طہارت، پاکیزگی، یہ اسلام کی بڑی خصوصیت ہے، اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا کبھی یہ میں بالکل اطمینان اور ایقان و ایمان کی منزل سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اسلام کے احکام پر صحیح طور پر آپ عمل کریں تو ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک آپ ناپاک رہ ہی نہیں سکتے۔ طہارت اس قدر اسلام کے اندر، تزکیہ، صفائی، اور اسلام نے صرف باطن کی صفائی پر زور نہیں دیا بلکہ باطن کے ساتھ ساتھ اس نے ظاہر کو بھی بہت صاف کیا، ظاہر کے طہارت کے احکامات دیے ہیں۔ آپ خیال کیجئے، 5 وقت نماز پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں 5 وقت آپ وضو کریں۔ اللہ کے رسول نے خود ہی مثال دی ہے کہ بولو وہ انسان جس کے گھر کے اندر دریا بہ رہا ہو، وہ 5 وقت اس میں ہاتھ پیر صاف کرتا ہو، کیا وہ کبھی ناپاک رہ سکتا ہے؟
सबों ने कहा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अब अगर हम एक वक्त से दूसरे वक्त तक नजीस रहे, नापाक रहे, तो आप समझ लें कि हम इस्लाम की तालीमात से अपने को दूर कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल खुशबू बहुत पसंद फरमाते थे और वाकई सरकार की खुशबू पसंद थी तो रब तबारक व तआला ने इहतमाम ये किया कि आपके पसीने मुबारक के अंदर ऐसी खुशबू और ऐसी खुशबू समा दी कि जिस रास्ते से अल्लाह के रसूल गुजरते थे वो रास्ता महक उठता था। जिस रास्ते से गुजरते थे, इंतहा ये है कि रवायतें ये बता रही हैं कि अल्लाह के रसूल के पसीने को इत्र की जगह पर इस्तेमाल किया गया, इत्र का कायम मुकाम करार दिया गया। सरकार को तलाश करना बहुत आसान था, न किसी से नाम पूछने की जरूरत, न किसी से राह पूछने की जरूरत। जो सरकार को तलाश करता था फिजाओं को सूंघता चला जाता था, वो कहाँ है जहां से महक आ रही है। और नबी के बदन की जो मखसूस महक थी उसका इतलाक सहाबे किराम को, एक बात मैं बताऊंगा, आप सोचेंगे कि मक्के शरीफ में सिर्फ सहाबा ही तो नहीं थे, दूसरी कौमें भी थी, मगर उनसे तो कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती, कभी ऐसी रवायत नहीं मिलती कि उन्होंने भी सरकार के पसीने में कोई ऐसी महक महसूस की हो या राह में कोई ऐसी महक महसूस की हो। ये क्या बात है, सहाबे किराम महसूस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों, ये तो बात ही है, सेहतमंद जिसकी कुव्वत शाम्मा सही हो वही तो महक को महसूस कर सकेगा, और जो बीमार हो, मरीज हो और सूंघने की ताकत ही मसरूफ हो चुकी हो वो कैसे समझ सकता है। मालूम ये हुआ, अगर तुम रसूल की रूहानियत से फायदा उठाना चाहते हो, रसूल के जिस्मानियत से फायदा उठाना चाहते हो, रसूल के पसीनों के महक को महसूस करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें वो एहसास होना चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर में था, फारूक आज़म में था, उस्मान गनी में था। उन्होंने उस वक्त एहसास किया। मैं कहता हूं अगर उस एहसास का एक जर्रा बराबर हिस्सा हमें मिल जाए तो हम बारगाह रसालत में जब भी हाजिर हो तो हमें भी वही महक नजर आए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। और बाकी दोस्तों, तो अब खुशबू से मोहब्बत करना ये अल्लाह के रसूल की फितरत के अंदर दाखिल कर दिया गया। आज भी अल्लाह के रसूल के चाहने वाले खुशबुओं से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो हमारे यहाँ तो फूलों का बड़ा ही रवाज है, महक वाली चीज से तो सभी मोहब्बत करते हैं। हर खुशी के अंदर खुशबू का इस्तेमाल हुआ करता है, हर मसरत के वक्त खुशबू को पेश किया जाता है। देखिए अब सबसे ज्यादा मसरत का वक्त उस वक्त होता है जब किसी बच्चे की शादी होती है, तो हमारे तरफ तो खुशबुओं का हाल, जो कुछ अत्र वगैरह जो लगाते हैं वो तो लगाते हैं, सर से लेके पैर तक के खुशबू ही के अंदर ढाक देते हैं, हार के अंदर, सेहरों के अंदर, फूलों के अंदर ढाक देते हैं। मगर जिंदगी में जो महक को पसंद करता है, जो फूलों को पसंद करता है, फिर वो जब यहाँ से जाता है तो हम उसे भी नहीं मायूस करते, हम उसके कब्रों को फूलों से ढक दिया करते हैं। हमें ये बताना होता है कि ये जिंदगी में हमें ये बताना होता है कि देखो ये महक को पसंद करने वाले हैं, ये खुशबू को पसंद करने वाले। पसंद तो अपनी अपनी है, अगर कोई ना पसंद करे तो हमें शिकायतें क्या है। और दूसरी चीज जो थी सरकार ने इरशाद फरमाया वो क्या है, अन्नसा, अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत हमारी फितरत में दाखिल कर दी। देखो अपने बीवियों से मोहब्बत ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हम समझाएं, हर शौहर अपनी ज़ौजा से मोहब्बत करता ही है। आज ये मसला कोई नजरी नहीं है, बहुत बदी ही है। अगर कोई कहे कि फलां शख्स अपने बीवी से मोहब्बत करता, आप कहेंगे ये कौन सी खास बात रह गई, ये तो सभी करते हैं। मगर दोस्तों आज मत सोचो, आज के माहौल को मत देखो, तो 1300-1400 पीछे हट करके देखो। जिस वक्त औरत मजलूम थी, जिस वक्त औरत का कोई मुकाम नहीं था, जिस वक्त औरत की कोई हैसियत नहीं थी, जिस वक्त औरत के साए से लोग भागते थे, जिस वक्त औरत का कोई हक नहीं था, जिस वक्त औरत पर जुल्म उठाए जा रहे थे, जबकि जिंदा दरगोर कर देना फक्र मुबाहात की अलामत और निशानी बन गया था, ऐसे वक्त में दौड़ कर लो, ऐसे वक्त में अगर कोई कहे मुझे औरतों से मोहब्बत है,
مجھے عورتوں سے محبت ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے، ہر شخص نہیں کہہ سکتا۔ یہ کوئی اولو العزم انسان، کوئی اولو العزم نبی، کوئی اولو العزم رسول ہی ہے جو ایسے ماحول میں جہاں عورت کے موافق سننے کے لیے دنیا تیار نہ ہو، جہاں افلاطون جیسا مفکر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نے تو ابھی تک یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ عورت میں روح ہوتی بھی ہے کہ نہیں، اس نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ عورت میں روح ہوتی ہے کہ نہیں، جہاں عورتوں کے لیے عورتوں کو مسلم برائی تصور کیا گیا۔ شاید تمہارے کانوں میں یہ واقعہ گزرا ہو کہ ایک مرتبہ ایک خانہ عروسی سجایا گیا، دلہن کے اتارنے کا مکان وہ سجایا گیا، اور اس کے اوپر نیک فالی کے طور پر کسی نے ایک بورڈ میں یہ لگا کر کے دروازے پہ لٹکا دیا کہ اندر برائی کے آنے کی اجازت نہیں، اندر برائی کے آنے کی اجازت نہیں۔ اس طور کا ایک مفکر ادھر سے گزرا، اس نے اس تحریر کو پڑھا، پوچھا یہ مکان کس لیے ہے؟ کہا اس میں دلہن کو اتارا جائے گا۔ کہا عورت سے بڑھ کے کون سی برائی ہے؟ اسی برائی کے لیے تو تم نے یہ سجایا، یہ بورڈ بالکل تمہارا بے معنی سا ہے۔ ایسے وقت میں یہ کہنا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء، تو گویا عورتوں کے وقار کو بلند کرنا ہے، عورتیں کو حقوق کو دینا ہے، اور ساری دنیا کے اصولوں اور ان کے ضابطوں کو چیلنج کرنا ہے کہ آج سے تمہیں عورتوں کے بارے میں اپنے نظریوں کو بدلنا ہوگا۔ اور واقعی دوستو، جب میرے رسول نے ایک فقرہ کہہ دیا تو اب ساری دنیا اپنی نظریے کو بدل چکی ہے، اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ مگر یہ بات ہے کہ دنیا ہمیشہ مبالغہ کرتی ہے، کبھی گرانے میں مبالغہ، کبھی بڑھانے میں مبالغہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ آج یہ کہا جا، کبھی تو کچھ نہیں دیا جا رہا تھا، اور آج یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر عورتیں ہمارے دوش بدوش نہ چلیں گی، اگر عورتیں ہمارے کارخانوں میں نہ نظر آئیں گی، اگر عورتیں ہمارے دفتروں میں نہ دکھائی پڑیں گی، اگر عورتیں کام مزدوری کرتی ہوئی نہ دکھائی پڑیں گی، تو عورتوں کا حق چھینا جا رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اب یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے، اب یہ تصور پیش کیا جا رہا، اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے، تم عورتوں کو پابند کر دینا چاہتے ہو۔ دوستو، عورتوں کو پابند کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، عورتوں کو پابند کرنا یہ کسی تنظیم کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی پروگرام کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی حکومت کے بس کی بات نہیں۔ عورت یقیناً پابند ہے، عورت ایک حیثیت سے آزاد بھی ہے اور ایک حیثیت سے پابند ہے، مگر پابند ہم نے نہیں کیا ہے، پابند ہمارے اصولوں نے نہیں کیا ہے۔ عورت کو اگر پابند کیا ہے تو فطرت نے کیا، فطرت نے اس کے حدود متعین کر دیے ہیں، انہیں فطری تقاضوں نے انہیں پابند کیا ہے، اور اس فطرت پر عمل کرتے، اس فطرت سلیمہ پر عمل کرتے ہوئے عورت اگر اس دائرے سے باہر ہو جاتی ہے تو اب وہ عورت نہیں رہ جاتی۔ عورت تو اسی وقت، میں تو کہتا ہوں کہ عورت کو جو فطرت نے جن حدوں میں رکھا، میں کہتا اسلام پر ظلم مت رکھنا، اسلام نے محدود کیا، غلط۔ اسلام کا کام کسی کو محدود کرنا نہیں ہے، اسلام کا کام تو صرف یہ ہے کہ صحیح فطرت کو ظاہر کر دینا۔ اسلام نے صحیح فطرت کو ظاہر کیا ہے، تم غلط روی کا شکار تھے۔ اسلام نے یہ کہا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت یہاں رہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد یہ کرے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسے چلو، فطرت کا تقاضا، اسی لیے ہم اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، دین فطرت کہتے ہیں۔ اسلام نے تو اتنی رعایت کی کہ جب خدا کی عبادت کا مسئلہ آیا تو کہہ دیا گیا ٹھیک ہے، مرد بھی عبادت کریں، عورتیں بھی عبادت کریں، مگر مرد باہر نکل کے عبادت کریں، عورتیں گھر میں رہ کے عبادت کریں۔ مرد جتنا باہر ہوتا جائے گا اس کی عبادتوں کا وقار بڑھتا جائے گا، عورتیں جتنا اندر ہوتی جائیں گی ان کے عبادتوں کے مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے۔ انتہا کی بات ہے، سن لو صاف لفظوں میں، ایک عورت اپنے گھر کی کوٹری میں جو نماز پڑھتی ہے وہ اس نماز سے افضل ہے جو وہ مسجد نبوی میں پڑھتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ تو دیکھو ذرا سا کتنا اونچا وقار۔ میں بالکل سائنٹیفک طور سے سمجھاؤں عورتوں کے کیا حقوق ہیں تو اس میں وقت بھی لگے گا، مگر میں ایک اشارہ کر دوں۔ عورتوں کو بہت سے منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے،
اور ہر منزلوں میں اس کی خاص نگہداشت کی ضرورت ہوتی۔ مردوں کو سنانے کا منشا یہ ہے کہ عورتوں کی اصلاح ان کے ہاتھ میں، اگر یہ اصلاح کرنا نہیں چاہیں گے تو عورتوں کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اب آپ خیال کریں، عورتوں کا ایک وقت وہ ہے جس کو آپ زمانے حمل سے تعبیر کرتے ہیں، ایک ایسا وقت ہے ہر عورت کے اوپر ایسا گزرتا ہے، یہ وقت بہت اہم وقت ہے۔ اس وقت عورتوں کا اخلاق بھی اونچا ہونا چاہیے، کردار بھی اونچا ہونا چاہیے، خیالات و تصورات بھی اچھے ہونے چاہیے، اور صحت کے لحاظ سے، صحت کے نقطۂ نظر سے آپ جب ڈاکٹروں سے مشورہ لیں گے تو یہ ان کا بہت ہی نازک وقت ہے، تھوڑی سی بے توجہی اور تھوڑی سی بے خیالی ان کو سب بڑی ہلاکت میں لے جا سکتی۔ اور خیالات و تصورات کا اثر ذہن پر، دل و دماغ پر ایسا پڑتا ہے کہ ایک واقعہ میری نظر سے ایسا گزرا کہ ایک مرد جو اچھی شکل و صورت کا، اور اس کی عورت بھی اچھی ہی شکل و صورت کی، مگر اس کے گھر میں جو ولادت ہوئی وہ نہایت ہی سیاہ فام بچہ۔ لوگ حیران ہو گئے کہ زوجین میں کوئی سیاہ فام نہیں، یہ بچہ اس قدر سیاہ فام کیوں پیدا ہوا؟ بعد میں جب مفکرین نے غور کیا اور پھر جہاں عورت رہتی تھی اس کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا بات یہ ہے کہ جس گھر میں یہ عورت رہتی تھی اس میں ایک حبشی کا اسٹیچو تھا، اس کو یہ دیکھا کرتی تھی، اس کے اثرات آ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ یہ بہت ہی نازک موڑ ہے۔ اس کے بعد پھر ولادت کا جو وقت ہوتا ہے اس کو آپ قیامت کے وقت سے کم نہ سمجھیے۔ عورتوں کے لیے کس قدر نقاہت، کس قدر کمزوری، اور اس کے بعد ولادت کے بعد چوتھی منزل جو عورتوں کے لیے شروع ہوتی ہے وہ رضاعت کی ہوتی ہے، رضاعت کی ہوتی ہے۔ اور رضاعت کے لیے سمجھ لو بچے کے لیے ماں کے آغوش میں جو غذا ہے، ماں کے بدن کے اندر جو غذا ہے، وہ بچوں کے لیے ہر غذا سے زیادہ مفید اور مناسب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی دور کا کہیں کا یا کسی علاقے کا فیشن یہ ہو کہ اس غذے سے بچے کو محروم کر کے، محروم جب کر دیتے ہیں تبھی تو بعد میں بچے کو دودھ بخشوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بین تصلی علیہ۔ بہرحال وہ بھی وقت بہت ہی، جس کو رضاعت کا وقت کہتے ہیں، وہ بہت اہم وقت ہے بچے کے۔ اور پھر جب رضاعت کا وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے 2 سال کے بعد پھر وہ تربیت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلی درسگاہ ہے آغوش مادر، سب سے پہلی تربیت گاہ ہے آغوش مادر، سب سے پہلا اسکول اور مدرسہ ہے آغوش مادر۔ اب ذرا سا خیال کرو، وہاں سے بچہ کرتا، پروان چڑھتا، جیسا بھی ذہن وہ دے۔ یاد رکھو، عورتیں مجاہد تو نہیں ہوئی، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہوا، مگر عورتوں ہی کی گود میں خالد ابن ولید پلے، عورتوں ہی کی گود میں شیر خدا پلے۔ تو عورت کا کام نبی ہونا نہیں، نبی کو کھلانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بین تصلی علیہ۔ اپنے آغوش سے مجاہدین نکالنا ہے، اپنے آغوش سے طارق ابن زیاد پیدا کرنا ہے، اپنے آغوش سے عثمان غنی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضیٰ جیسی شخصیتوں کو ابھارنا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی درسگاہ ہے۔ سوچو، اگر عورت اپنے انہی کاموں میں مصروف رہے تو باہر نکلنے کی فرصت ہی کہاں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ مگر ہوتا یہ ہے دوستو، ہم نے کیا کیا، جو مردوں کی ذمہ داری تھی اس میں بھی 50% عورتوں کو ہم نے دے دیا، مگر جو عورتوں کی ذمہ داری تھی اس میں سے ہم نے 1% بھی نہیں لیا، وہ تو 100% اس کے سر، اور جو ہمارے اوپر ہے اس میں سے 50% اور گویا 75% وہ 25% ہم۔ یہ حال ہے تو مرد جو ہے یہ عورتوں کو بے وقوف بناتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے جو مقام دیا تھا عورتوں کا صحیح باوقار مقام وہی، صحیح عزت والا مقام وہی ہے۔ اور اس کے بعد سرکار پھر فرماتے ہیں وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ میں یہیں اس مقام پر سوچتا تھا کہ حضور یہ جہاد بھی تو بہت بڑی چیز ہے، آپ نے جہاد میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمائی۔
रोजा भी बहुत रियासत चाहता है। आपने ये नहीं कहा कुर्रतुन फी सौम, कुर्रतुन फी जिहाद, आपने ये नहीं कहा कि सर रोजे में मेरी आंख की ठंडक है, आपने कुछ ये नहीं फरमाया। आप फरमा रहे हैं नमाज में मेरी आंख की ठंडक है। दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने जब नमाज में अपनी आंख की ठंडक बता दी तो रब तबारक व तआला का इंतजाम देखो कि ये फर्ज ऐसा है जो हर वक्त लोग अदा कर रहे हैं, हर वक्त। क्यों? इसलिए कि अगर सरकार ये इरशाद फरमाते कि रोजे में मेरे आंख की ठंडक, तो रसूल की आंख की ठंडक के जमाने सिर्फ रमजान के 30 दिन, उन्हीं 30 दिन तो हम ठंडक पहुंचा सकते थे। अगर कहा जाता हज में मेरी आंख की ठंडक, तो फिर एक साल में एक ही बार तो ठंडक पहुंचती, और सारे मुसलमान अगर एक साथ हज कर ले तो फिर किसी पर फर्ज नहीं। अगर कहा जाए ज़कात में आपकी ठंडक, तो ज़कात का भी एक महदूद सा वाक़या, महदूद सा वक्त है। अगर ये कहा जाए जनाब जिहाद में आपकी ठंडक, तो जिहाद भी बार बार उसका वक्त नहीं आता, कभी कभी उसका वक्त आता है। मगर हुजूर ने फरमाया कि मेरी आंख की ठंडक नमाज में। अब वो बताओ वो कौन सा वक्त है जिसमें नमाज न पढ़ी जा रही हो? आज तुम यहाँ जुमा पढ़ रहे हो, यकीन जानो इसी वक्त कहीं फज्र पढ़ी जा रही है, इसी वक्त कहीं असर पढ़ी जा रही है, इसी वक्त कहीं ज़ोहर पढ़ी जा रही है, इसी वक्त कहीं मगरिब पढ़ी जा रही है, इसी वक्त कहीं ईशा पढ़ी जा रही है। हम कह रहे हैं सूरज डूब रहा, वो कह रहे हैं सूरज निकल रहा है, कहीं सर पे है, कहीं जवाब में है, कहीं निकल रहा है, कहीं डूब रहा है। कहने का मतलब यह है कि आंखों की ठंडक जब नमाज में कर दी, तो अब ऐसा वक्त कुदरत को मंजूर ही नहीं कि वो वक्त हो उसमें नमाज ना हो। अल्लाह सही सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नमाज मुसलमानों का सरमाए इफ्तिखार है, नमाज मुसलमानों की पहचान है, नमाज कुफ्र और ईमान के बीच खत इम्तियाज है, नमाज कुफ्र और ईमान के बीच अलामत है। क्यों? इसीलिए हुजूर ने फरमाया है मन तरक सलात मुतअम्मदन फक़द कफर, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिरों की रविश अख्तियार करता है। जानबूझ करके नमाज ईमान वाला नहीं छोड़ सकता, जानबूझ करके नमाज रसूल का चाहने वाला नहीं छोड़ सकता, जानबूझ करके नमाज वो छोड़ता है जो रसूल पर ईमान नहीं ला सका है, जो रसूल को भी जिसने माना ही नहीं है, जिसने खुदा जिसको आखिरत का भी सही तस्वुर नहीं आया है, वही जानबूझ करके नमाज छोड़ सकता है। मतलब और ऐसे कौन लोग होते हैं? वो तो काफिर ही लोग तो हुआ करते हैं। इसीलिए हुजूर ने कहा जो जानबूझ के नमाज छोड़े समझ लो वो काफिरों की रविश पे चला, वो काफिरों की सुन्नत अख्तियार किए हुए, वो काफिरों की रविश को अपनाए हुए है। और दोस्तों नमाज ही तो एक ऐसी, मैं तो देखता हूँ नमाज के अंदर सारी इबादतें जमा, सारी इबादतें, एक नमाज पढ़ लो, नमाज का सवाब अलग, रोजे का सवाब अलग, हज का सवाब अलग, जिहाद का सवाब अलग। इस नमाज के अंदर सब कुछ मौजूद है। आप कहेंगे वो कैसे? आप ख्याल करो रोजे में क्या होता है? रोजे में यही तो होता है ना कि एक वक्त मुकर्ररा से आप पाबंद हो जाते हैं और एक मुकर्ररे वक्तरा तक पाबंद, तुलूए सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक न खाते हैं, न पीते हैं, न कोई ऐसा काम करते हैं जो रोजे को तोड़ दे, ये चीज आप पर पाबंद। तो देखो नमाज की भी यही कैफियत है, नियत करते ही जैसे नियत की गोया सुबह सादिक तुलू हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई और सलाम थे जब तक तुम नमाज में थे, दिन में थे, सलाम फेरा के सूरज गुरूब हो गया। अब उसके बाद जरा सा गौर तो करो, मालूम हुआ कि मुसलमानों की जिंदगी इबादत में है, मुसलमानों की जिंदगी इबादत में है, मुसलमानों का सुबह इबादत में है, मुसलमानों का दिन इबादत में है। जब वो इबादत करे तो रात में भी इबादत करे तो रात दिन है, और अगर दिन में गाफिल रहे तो दिन रात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। तो देखो, तो अब ये रुके ना, नमाज जिस वक्त हम पढ़ रहे थे, किसी ने लाके पानी पिलाना चाह पिएंगे आप, कुछ खिलाना चाह खाएंगे आप, किसी और तरफ आपका ध्यान जाएगा। ये रोजे वाली कैफियत हो गई ना। रोजे में जो कुछ पाबंदी है वो सारी पाबंदी, अब जितनी तवील आपकी नमाज होगी उतनी ही तवील पाबंदी होगी, उतनी ही तवील पाबंदी होगी। तो गोया तुम नमाज नहीं पढ़ लो, नमाज भी पढ़ लो, रोजा भी रख लो,
उस वक्त तुम रोजे की हालत में भी हो तो तुम्हें नमाज का भी सवाब है और रोजे का भी सवाब है। और हज में क्या होता है, हज में काबे ही का तो कस्त किया जाता है ना, काबे ही का तो इरादा किया जाता है, उसी का तो चक्कर। और नमाज में खड़े होते ही मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ है, काबे शरीफ का तो इरादा करके खड़े ही होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बेन तो सल्ली अलैहि। लीजिए, हज का भी सवाब हो गया, हज का भी सवाब हो गया। और देखो, आप कहेंगे कि साहब ज़कात का सवाब नहीं मिला। ज़कात में क्या हुआ करता, जब आप अपना माल खर्च करते हैं तो माल का तज़किया हो जाता है, माल की सफाई हो जाती है। मगर यहाँ की ज़कात कुछ और है, यहाँ की तो ज़कात ये है कि दिल का तज़किया होता है, दिल की सफाई होती है। तो तुम्हें ज़कात का भी सवाब नमाज के अंदर मिलता है और जिहाद का भी सवाब मिलता है। जिहाद का सवाब क्या, इसलिए कि इन मुसलमानों ही का नहीं बल्कि सारे इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। लिल इंसान है तो वो मुबीन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन। जैसे ही तुमने नियत बांधी वो आ गया, ज़हन इधर ले जाता उधर ले जाता, तुम फिर लाते हो, फिर ले जाता, फिर लाते हो, लड़ाई शुरू, शैतान से जिहाद शुरू। और तुम्हारा ख्याल इधर उधर जा रहा है, वो लड़ रहा है, और तुम लड़ते लड़ते जब सलाम फेर देते हो तो वो रुसवा होकर चला जाता है कि ये मुजाहिद जीत गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बेन तो सल्ली अलैहि। तो देखो, नमाज के अंदर किस कदर फजीलत है, किस कदर बरकत है। और मैं कहता हूं सारी मखलूकात की इबादत जमा है इसी नमाज में, सारी मखलूकात की इबादत जमा। इसलिए कि देखो, कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदा की तस्बीह न करती। मगर चीजों का हाल आप क्या देखें, कोई ऐसा जो आज खड़ा हुआ, ये दरख्त खड़े हुए हैं ना, हालत क़याम में तस्बीह कर रहे हैं, और ये चार टांग के जानवर झुके हुए हैं, ये हालत रुकू में तस्बीह कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल जमीन से लगे हुए हैं, जिनका सर लगा हुआ वो हालत सजदा में तस्बीह कर रहे हैं। तो खुदा ने हर मखलूक को एक एक अंदाज़े तस्बीह दिया और हमें खड़ा करा के भी तस्बीह कराई, झुका के भी, सजदे में बिठा करके, ताकि कोई मखलूक ये ना कह सके कि हमारी अदाए इबादत इनको न मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बेन तो सल्ली अलैहि। अच्छा, और एक बात मैं बताऊं, फरिश्तों के सारी इबादत को जमा कर दिया गया है नमाज में, फरिश्तों की सारी इबादत। इसलिए कि बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जो आज तक हालत क़याम में हैं और खुदा की इबादत कर रहे हैं, बाज़ ऐसे हैं जो आज तक हालत रुकू में हैं और खुदा की इबादत कर रहे हैं, बाज़ ऐसे हैं जो आज तक हालत सजदा में हैं और खुदा की इबादत करते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो हालत क़ुऊद में हैं और खुदा की इबादत कर रहे हैं। मालूम यह हुआ कि एक फरिश्तों को एक एक अदा दे दी गई, किसी को क़याम दिया गया, किसी को सजदा दिया गया, किसी को रुकू दिया गया, किसी को क़ुऊद दिया गया। मगर ए रसूल के चाहने वालों, तुम्हें क़याम भी दिया गया है, क़ुऊद भी दिया गया है, सजदा भी दिया गया है, हर अंदाज, यानी फरिश्तों के हर अंदाज को अख्तियार कर लो, अशरफुल मखलूकात हो जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बेन तो सल्ली अलैहि। सोचो कैसी प्यारी इबादत है ये, कैसी प्यारी इबादत है। और इस इबादत की दूसरे मसाइल, दूसरी बातें उलमा से आप सुनते ही रहते हैं, मैं उनकी तफसीलात में जाऊं तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं कह रहा हूं सरकार ने इसको अपनी पसंद करार दिया है। वो कौन चाहने वाला है जो अपने महबूब की पसंद का ख्याल न करे, वो कौन मोहब्बत करने वाला है जो अपने महबूब, लोग तो तलाश करते हैं, पता लगाते हैं कि मेरे महबूब को पसंद क्या है, ये तो रसूल का करम है कि खुद ही बता रहे हैं कि दुनिया को, अगर तुम मुझे मुतमईन करना चाहते हो, अगर तुम मेरी आंख में ठंडक पहुंचाना चाहते हो, अगर तुम मुझे सुरूर बख्शना चाहते हो, अगर तुम मुझे मसरत आगे बनाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इसलिए कि नमाज ही में मेरी आंख की ठंडक है। नमाज भी। एक बात और है, हम पढ़े यहां ठंडक पहुंचे वहां, ये कैसे? सवाल तो ये हो गया, हम तो पढ़ रहे हैं बरतानिया में, हम तो पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, ठंडक वहां कैसे पहुंचती है? मालूम ये हुआ कि सरकार की नजर हमारे अमाल पर है। वो हम जब गाफिल है तो भी देखते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो भी देखते हैं, जब भी उनको ठंडक मिलती है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। तो ये सरकार ने क्या फरमाया, 3 चीजें मुझे महबूब हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर वहां बैठते थे, क्या सदक़त या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप सच फरमा रहे हैं, यकीनन आपकी फितरत के अंदर ये बात है। वहुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलासुन। अब सिद्दीक अकबर कहते हैं कि हुजूर मुझे भी 3 चीज पसंद है, यानी मेरी फितरत में भी इनकी मोहब्बत डाल दी गई है। पूछा क्या? सिद्दीक अकबर को 3 चीज क्या पसंद है? अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मुझे पसंद ये है कि मैं आपके चेहरे को देखता रहूं। सुभान अल्लाह। पहली चीज मेरी पसंद की यही है कि मैं आपके चेहरे को देखता रहूं, अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह। और दूसरी चीज है व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, और अपना माल आप पर खर्च करता रहूं, आपके ऊपर कुर्बान होता रहूं। सरकार तीसरी पसंद मेरी ये है। और चौथी पसंद अन तकून इब्नती तहता रसूलुल्लाह, और मुझे तीसरी ख्वाहिश मेरी आरज़ू ये है कि मेरी बेटी आपकी ज़ौजियत के शरफ से मुशर्रफ हो जाए। ये मेरी तीसरी ख्वाहिश है। जरा सा देखो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पहली ख्वाहिश का मरकज भी ज़ाते रसूल, दूसरी ख्वाहिश का मरकज भी ज़ाते रसूल, और तीसरी ख्वाहिश का मरकज भी वो ज़ाते रसूल। अच्छा तो क्या मतलब? सिद्दीक़ अकबर से जाकर पूछो ये देखने से क्या फायदा, रसूल के चेहरे को देखने से क्या फायदा? सुनो, इस राज को हम आपको नहीं समझा सकते। इस राज को इसलिए हम नहीं समझा सकते कि ये अहले मोहब्बत ही समझते हैं कि अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखने से जो ग़िज़ाइयत मिलती है और रूहानियत को जो तस्कीन मिलती है, दुनिया की कोई चीज उसे नहीं दे सकती। अल्लाह के रसूल के चेहरे को जिसने देख लिया, हर जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है, हर मुसीबत को बर्दाश्त कर रहा है, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, मगर चेहरे के जो अनवार निगाहों के वास्ते से दिल में उतर गए हैं, उन अनवार की लज्जत नहीं भूली जाती, उन अनवार को छोड़ नहीं रहा। तो रसूल के चेहरे की ज़ियारत, उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल मुझे बहुत ही ज्यादा महबूब है, मैं आपको देखता रहूं। तो मैं आपको बताऊं, सिद्दीक़ अकबर का हाल ये था कि जब महफिल में बैठते थे तो हर वक्त चेहरे रसूल ही देखते रहते थे, और किसी में जुर्रत ही नहीं थी कि हजरत सरकार अरबी का चेहरा देखने की जुर्रत नहीं थी, अजबन सब सर झुकाए रहते थे। मगर सिद्दीक़ अकबर आज तक चेहरे रसूल को देखा ही करते थे। और जब माल लुटाने से मोहब्बत हुई तो ऐसा माल लुटाया कि वक्त के सखी तरीन इंसान सैयदना फारूक आज़म, उनकी सखावत भी हैरत फरोश हो गई, ऐसा लुटा दिया और बड़े इत्मीनान से कह दिया परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बात, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बात, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बात। जब अल्लाह के रसूल ने कहा था, देखिए सरकार अरबी के सवाल की खूबी क्या, फारूक आजम से भी सवाल हुआ और सिद्दीक़ अकबर से भी सवाल हुआ। फारूक आजम जब आए लेकर के, जिस वक्त हुजूर ने माल जमा करने की बात की थी, लेकर आए तो उस वक्त बहुत दौलत उस वक्त हज़रत फारूक को मिल गई थी, आधा लेकर आए। तो हुजूर ने पूछा, मैं तरक्ता ले अहलिक या उमर, ए उमर अपने अहल के लिए तुमने क्या छोड़ा? तो हज़रत फारूक आज़म ने कहा, हुजूर इतने ही छोड़ के आ रहा हूं। जब सिद्दीक़ अकबर आए तो सिद्दीक़ अकबर किस अंदाज से आए थे? एक छोटी सी पोटली लेकर, बगल में दबाए हुई, उसका कोई वजन नहीं, एक कमली लपेटे हुए थे, कमली में बबूल के कांटे लगाए हुए थे। इस अंदाज से ला करके उन्होंने अपनी पोटली जब रखी तो हुजूर ने पूछा, अल्फाज देखो, हल तरक्ता ले अहलिक या बाबा। फारूक आज़म से पूछा, माँ तरक्ता ले अहलिक, क्या छोड़ के आए अपने बच्चों के लिए? और सिद्दीक़ अकबर से पूछा, हल तरक्ता ले अहलिक, क्या अपने बच्चों के लिए भी छोड़ आए हो? क्या अपने बच्चों के लिए भी छोड़ आए हो? फारूक आज़म से पूछा, क्या छोड़ के आए हो? और सिद्दीक़ अकबर से पूछा, क्या बच्चों के लिए भी छोड़ के आए हो? तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया था? हाँ, वहां भी हम छोड़ कर आए हैं, मगर अल्लाह के रसूल को छोड़ कर आए हैं, खुदा का फज़्ल छोड़ कर आए हैं, रसूल की रहमत को छोड़ कर आए हैं। वाकई बड़ा अच्छा मौका था, खड़े हो जाते अली मुर्तज़ा, खड़े हो जाते फारूक आज़म, खड़े हो जाते उस्मान गनी कि एक सिद्दीक़ अकबर
ذرا ہوش کے ناخن لیجیے، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول کو آپ چھوڑ کر کے آئے ہیں، خدا کے رسول کو یہاں جیسا آپ روز ہیں، وہ آپ کے گھر میں کہاں ہے؟ وہاں تو نہیں، وہ تو یہاں پر ہے، وہاں کیسے آپ چھوڑ کر کے آئے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ مگر نہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ ایسا معلوم ہوا کہ آج کا انسان سمجھے یا نہ سمجھے، مگر پہلے صحابہ سب سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے رسول جہاں بھی ہو ان کا فضل ہر جگہ ہے۔ اچھا دیکھو، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ رسول کی ذات کو اپنی محبت کا مرکز بنانے والا، رسول کی ذات کو اپنے انفاق فی سبیل اللہ کا مرکز بنانے والا، رسول کے چہرے کی زیارت کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دینے والا۔ ذرا سا غور تو کرو، سوچو، جب رسول کی بارگاہ میں آئے گا تو زیارت کے خیال ہی سے تو آئے گا، جب رسول کی بارگاہ میں آئے گا تو زیارت کے خیال سے آئے گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس وقت زیارت کے خیال سے جائیں تو صدیق اکبر بنے، اور اس وقت زیارت کا خیال سے جائیں تو ایمان بھی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل آئے، نرالے انداز سے آئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے صدیق کو سلام بھیجا اور یہ پوچھا ہے کہ اس مفلسی میں وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ بندہ نواز بندے سے پوچھے، خالق کائنات اپنی مخلوق اور مملوک سے پوچھے اس نوازش اور اس کرم نوازی کو تو دیکھو۔ سیدنا صدیق اکبر کی ابدیت جھوم گئی ہوگی، ان کی شان بندگی رقص کرنے لگی ہوگی۔ ذرا سا غور تو کرو کہ رب کا سلام آ رہا ہے، رسول کے ذریعہ سلام آ رہا ہے، یہ میں اپنی اس مفلسی میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب مجھ سے جس بات میں راضی ہے میں راضی ہوں۔ ذرا سا سوچو، یہ خدا کی کریمی ہے کہ وہ اپنے رسول کے عاشق کی رضا چاہ رہا ہے اپنے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ سرکار نے کہا اے جبرائیل، یہ بتاؤ، آج تو تم عجیب نرالے انداز سے آئے ہو، کبھی تم کملی اوڑھ کے نہیں آئے تھے، کبھی تم نے کانٹے کو نہیں لگایا تھا، کبھی تم نے ببول کے کانٹے کو نہیں لگایا تھا۔ صدیق اکبر نے کیا کیا تھا؟ سارے لباس اتار دیے تھے، انتہا یہ ہے بٹن بھی اتار دیا تھا کہ خدا کی راہ میں یہ بھی ہو جائے، مگر ستر پوشی فرض تھی، اس لیے کملی لپیٹ لیا، اور اس کو روکنا بھی ضروری تھا، اس لیے ببول کے کانٹے لگا لیے۔ کانٹوں سے کام چلتا ہے تو بٹن کو خدا کی راہ میں دے دو، ایک کپڑے سے کام چلتا ہے تو دوسرے کپڑے کو رسول کی بارگاہ میں حاضر کر دو۔ تو اے جبرائیل، یہ بتاؤ، اس لباس میں تم کبھی نہیں آئے، آج تم کملی اوڑھ کر آئے ہو، آج تم ببول کا کانٹا لگا کر آئے ہو۔ سیدنا جبرائیل نے کہا کہ اللہ کو صدیق کی ادا اتنی پسند آ گئی ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ سب کے سب اسی لباس میں ہو جائے۔ اللہم صلی علی اور دیکھیے، اور جب اپنے صاحبزادی کی زوجیت کی بات آئی تو کیا پسند تھا صدیق اکبر کو کہ اللہ کے رسول شرف زوجیت سے مشرف فرمائے۔ دیکھو، نہ ظاہری مال دیکھا، نہ ظاہری کوئی اور خوبی دیکھی۔ ظاہری جو لوگ دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، سرمایہ دیکھتے ہیں، مکان دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، اور اب تو دیکھنے والے کچھ اور بھی دیکھتے ہیں۔ جہاں تک جائز ہے وہاں تک تو دیکھنا حرج نہیں، اب تو ناجائز بھی دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پوچھتے ہیں تمہاری تنخواہ کیا؟ کا 200 کا اوپر کی آمدنی کیا؟ یہ کچھ اوپر سے بھی ملتا ہے، یہ تو نیچے والی ہے۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ بھئی یہاں نہ دیکھا جاتا مگر ہمارے انڈیا میں بہت دیکھا جاتا ہے، یہ اوپر کی آمدنی کیا ہے، ذرا دیکھو۔ اور اس کے بعد رشوت کو کہتے ہیں حق۔ میری سمجھ میں آیا کہ جب رشوت حق ہے تو پھر ناحق کیا؟
اور ایک مسئلہ بتا دوں کہ رشوت حرام ہے، اس کو حق کہنا کفر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ خیر میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ ابھی اور بھی دوسرے صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بیان کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ تو سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر نے اپنی پسند بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر فاروق اعظم نے کہا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ کہا، وحبب الی من الدنیا ثلاث، اور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصوب الخلق، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور پرانے کپڑے۔ مجھے پرانے کپڑوں سے بڑی محبت ہے۔ پرانا کپڑا خلیفۃ المسلمین کے بدن پر، پرانا کپڑا امیر المومنین کے تن پر۔ واقعی دوستو وہ اسلام کا کتنا پیارا وقت تھا جب سیدنا فاروق اعظم جیسے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے، اور جن کا مزاج کیا تھا، جن کا تواضع، جن کا روب و دبدبا تو یہ تھا کہ قیصر اور کسریٰ کانپ رہے تھے، اور جن کا تواضع اور اسلامی مزاج کا یہ کیفیت تھی۔ میں 1-2 واقعہ عرض کر کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے ایک مرتبہ ایک عورت کو رجم کا حکم دیا، اس سے غلطی ہو گئی تھی، وہ حاملہ ہو گئی تھی، تو فاروق اعظم نے اس کو رجم کا حکم دیا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا نہیں، ابھی رجم نہیں کیا جا سکتا، یہ حاملہ ہو گئی ہے، وضع حمل کے بعد ہی رجم کیا جا سکتا۔ دیکھیے وہ خلیفۃ المسلمین تھے، وہ امیر المومنین تھے، مگر جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے اس کو تسلیم کرنے میں اپنے لیے کوئی کمزوری نہیں محسوس کی، بلکہ برجستہ کہا لولا علی لحلق عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ الفاظ دیکھیے کیا سادگی ہے اور کس قدر سچائی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اور بھی ہمیں ہماری نظر کے سامنے آیا۔ فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے گئے اور جا کر کے کہتے ہیں حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر میں تجھے اس لیے بوسہ دوں گا، میں اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ دیا اس لیے میں تجھے بوسہ دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ علی مرتضیٰ نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ یہ پتھر نفع بھی پہنچائے گا، یہ پتھر نقصان بھی پہنچائے گا۔ نفع تو یہ ہے کہ یہ امت کے گناہوں کو کھینچتا ہے، تو یہ نفع نہیں ہے تو کیا؟ اور نقصان کی بات یہ ہے کہ یہ منافقوں اور کافروں کے نفاق و کفر کی گواہی بھی دے گا، ایمان والوں کے ایمان کی گواہی، منافقوں کے نفاق کی گواہی۔ تو جب یہ دے گا تو یہ نقصان کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے جب فرمایا تو پھر فاروق اعظم نے برجستہ کہا کہ خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جس دن علی نہ ہو۔ ذرا خیال کیجئے کیا محبت تھی آپس میں، کیا خلوص تھا۔ اچھا خیر یہ تو علی مرتضیٰ کی بات تھی، یہ تو باب العلم کی بات تھی، یہ تو وسیع رسم عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ آپ کو یہ کیا حق پہنچتا ہے؟ خدا نے ہمیں یہ حق دیا ہے، مہر ہمارا حق ہے، اور جب اور ہماری مرضی پر موقوف ہے، تو ہم اگر مرضی کے مطابق کچھ مہر باندھ لیں اور وہ ہمیں ملے تو آپ کو حق کیا ہے کہ آپ زیادتی کو بیت المال میں رکھیں؟ اتنا عورت نے اعتراض کیا تھا، کس سے؟ اس سے کیا تھا قیصر و کسریٰ جس سے لڑ رہے ہیں، اس سے کیا تھا جو خلیفۃ المسلمین تھا، اس سے کیا تھا جو امیر المومنین تھا، اس پہ کیا تھا۔ تو کیا فقرہ نکلا تھا فاروق اعظم کی زبان سے، سنو اور یاد رکھو ہمیشہ کے لیے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں رجل نقتہ وامرأۃ مصابت اللہم اغفر لی کل انسان نفقہ من عمر، کل انسان نفقہ من عمر۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مرد نے غلطی کی، اشارہ کر رہے ہیں مرد نے غلطی کی، عورت نے ٹھیک کہا۔
مرد نے غلطی کی، عورت نے، یعنی اب اپنے کو امیر المومنین کہہ کے نہیں پیش کر رہے، اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ کر نہیں پیش کر رہے. ایک ماں، مرد نے غلطی کی، رجل نختا و امرأۃ اصابت، اور عورت ٹھیک پہنچی اور اے اللہ مجھے معاف کر دے. ہر انسان عمر سے زیادہ ہوشیار. ذرا سا غور تو کرو، سوچو کیا مقام تھا ان کا، کیا منزل تھی. اور آج کا حال کیا؟ خلیفۃ المسلمین ہونا تو بڑی بات، امیر المومنین ہونا تو بڑی بات، منسٹری کی کرسی مل جاتی ہے تو پیر زمین پہ نہیں پڑتے. اب آگے اتنا بڑھتے ہیں کہ اگر ان کے بس میں آئے تو حضرت جبرائیل کو بھی مشورہ دے. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بین تصلی علیہ. ذرا سا غور کرو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا معاملہ عجیب ہے، مسلمانوں کا معاملہ عجیب ہے. لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ترقی ہوتی ہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو ترقی ہوتی ہے. لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ترقی ہوتی ہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو ترقی ہوتی ہے. اس لیے اور اگر ہم پیچھے ہٹتے اتنا ہٹ جائیں 13 صدی 14 صدی ہٹ جائیں تو پھر ہمارا کوئی جواب ہی نہ رہ جائے، ہماری کوئی نظیر ہی نہ رہ جائے. ہم کو مستقبل پہ نظر نہیں کرنی ہے، ہم کو اپنے ماضی پہ نظر رکھنی ہے اور مستقبل کے لیے فضا بنانی ہے. اس لیے کہ ہمارا ماضی اتنا شاندار ہے جو قوموں کا مستقبل بھی نہیں ہے، جو حال بھی نہیں ہے، مستقبل بھی نہیں ہے. ذرا سا سوچو فاروق اعظم کیا سادگی اختیار کرے، اور اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سادگی میں کیا پرانا کپڑا چاہتے. اب سنو، حضرت عثمان غنی انہوں نے کہا صدقت یا عمر، اے عمر تو نے صحیح کہا، واقعی تمہارا ایسے ہی مزاج ہے، واقعی تمہاری ایسے ہی طبیعت ہے. حبب الی من الدنیا ثلاثون، مجھے بھی 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. پہلی چیز کیا؟ اشباع الجیعان، دوسری چیز وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن. مجھے 3 چیز سے محبت ہے. بھوکوں کو سیراب کرنے سے محبت ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانے سے محبت ہے، اور خدا کے کلام کی تلاوت سے محبت ہے. واقعی دوستو کہ حضرت عثمان غنی نے جب بھوکوں کو سیراب کرنے کا ارادہ کیا، ننگوں کو کپڑا پہنانے کا ارادہ کیا، تو خیر میں دوسروں کی بات نہیں کہہ سکتا، سیدنا عثمان غنی کی سخاوت اور ان کے جود و کرم کی انتہا یہ ہے کہ سرکار عربی ان کی سخاوت اور ان کے جود و کرم کی داد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے متاثر ہو کر کے صبح سے شام تک رسول کی زبان سے یہی کلمہ نکلتا تھا. ایک کلمہ کیا؟ اللہم ارض عثمان، اللہم رضیت بعثمان فارض عنہ، اللہم رضیت بعثمان فارض عنہ. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا. صبح سے شام تک کہتے رہے. اب بولو خدا اس سے کتنا راضی ہوگا جس سے خدا کا رسول راضی ہو چکا ہو. اب سوچو، اور خدا کا رسول صرف راضی ہی نہیں ہوا، صبح سے شام تک دعا ہی کرتا رہا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں راضی ہو گیا. اے اللہ عثمان سے راضی ہو. اور رسول اپنی رضا کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جب تک محبوب راضی نہ ہوگا خدا بھی راضی نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بین تصلی علیہ. راسا غور کرتے جاؤ. اور تلاوت قرآن میں کیا لذت تھی سیدنا عثمان غنی کو. تلاوت قرآن عبادت، اور اس عبادت کی لذت اس وقت سوچو جب دشمنوں نے گھیر لیا تھا مگر پھر بھی تلاوت قرآن سے ہٹا نہ سکے. جب گھر میں پہنچ گئے تھے پھر بھی تلاوت قرآن سے ہٹا نہ سکے. جب تلواریں چل رہی تھیں پھر بھی تلاوت قرآن سے ہٹا نہ سکے. جب گردن کٹ بھی گئی پھر بھی تلاوت ہی کا وقت تھا. خون کے قطرے قرآن کے اندر ہیں، قرآن محفوظ ہے، عثمان کا خون بھی محفوظ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى رشيد مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذرا سا غور تو کرو، آپ خیال کرتے جائیں. یہ تو سیدنا عثمان غنی کی بات بہت ہے، ایک ایک بات کی تفصیل بھی بہت ہے، مگر میں تو پوری نورانی محفل کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں. دیکھو سیدنا علی مرتضیٰ بھی کہتے ہیں صدقت یا عثمان، عثمان صحیح کہا تم نے، واقعی تمہارے دل کے اندر، آپ کے دل میں یقیناً یہ محبت بھری ہوئی ہے. حبب الی من الدنیا ثلاث، اب شیر خدا بول رہے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. الخدمت للضیف، مہمانوں کی خدمت کرنے سے محبت. والصوم فی الصیف، اور گرمی میں روزہ رکھنے سے محبت. گرمی میں روزہ رکھنے، جاڑے کا روزہ کیا، گرمی کا روزہ میں چاہتا ہوں. الخدمت للضیف والصوم فی الصیف، مہمانوں کی خدمت اور گرمی کا روزہ. یہاں جاڑی کا نہیں ہو پا رہا، گرمی کا تو بہت مشکل. اور اس کے بعد والضرب بالسیف، اور تلوار سے مارنے سے محبت. یہ اشارہ کر دیا کہ مجھے جہاد سے محبت، مجھے خدا کی راہ میں لڑنے سے محبت. اور واقعی دوستو پھر اب ان کے جہاد کا میں ذکر کیا کروں، اور وہ کیسے لڑنے والے تھے مجھ سے مت پوچھو. جاؤ قلعہ خیبر سے پوچھو، جاؤ باب خیبر سے پوچھو. یقین جانو جس دروازے کو 40 جوان کھولتے اور بند کرتے تھے، علی مرتضیٰ بائیں ہاتھ میں سپر کی طرح اسے لیے ہوئے ہیں اور دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. یہ کہاں سے ان کی طاقت آئی تھی، کہاں سے یہ توانائی آئی تھی. واقعی اچھی طرح سنو، میں کیا عرض کروں، جس کو خدا کا رسول شیر کہے اور وہ بھی خدا کا شیر کہے، جس کو خدا کا رسول شیر کہے وہ بھی خدا کا شیر کہے، تو لڑنے میں اس کی نظیر نہیں، جہاد میں اس کی مثال نہیں. تو تواضع کا یہ حال ہے کہ مہمانوں کی خدمت میں بھی اس کی مثال نہیں. تو مہمانوں کی وہ خدمت کیسے کرتے تھے؟ مہمانوں کی خدمت اور بھی تو کچھ لوگ کرتے ہیں نا، مگر پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں. مگر یہ مہمانوں کی خدمت کرنے والا تو ایسا تھا کہ اپنے کو بھوکا رکھتا تھا، دوسرے کو کھلاتا تھا، اپنے کو روزہ رکھتا تھا، دوسرے کو. نہ مسکین اس کے در سے واپس جائے، نہ اسیر اس کے در سے واپس جائے، نہ یتیم اس کے در سے واپس جائے. اور واقعی یہی وہ در ہے جہاں تم جاؤ گے تم مایوس ہو کے نہیں پلٹو گے. یہی وہ در ہے، اسی لیے دنیا نے انہیں مشکل کشا کہا، انہیں حاجت روا کہا. وہ کون سی مشکل ہے جو ان کے در سے رفع نہیں ہوئی، وہ کون سی حاجت ہے جو ان کے در سے پوری نہیں ہوئی. تو وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل بھی آ گئے، کہ سب اپنی اپنی محبت کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی آ گئے. اور آنے کے بعد حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ ارسلنی اللہ تبارک و تعالی لما سمع مقالتکم، آپ حضرات کی گفتگو سن کر اللہ نے مجھے بھی بھیجا اور پوچھا، اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ اگر میں بھی دنیا والوں میں سے ہوتا تو میں کیا محبت کرتا. وَأَمَرَكَ أَن تَسْأَلَنِي عَمَّا أُحِبُّ إِن كُنتُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، اگر میں اہل دنیا سے ہوتا تو میں کیا پسند کرتا، آپ مجھ سے سوال کریں. اس کا حکم آپ کو ہوا. تو اللہ کے رسول نے کہا ما تحب ان كنت من اہل الدنیا، اچھا بتاؤ تمہیں کس چیز سے محبت ہوتی اگر تم اہل دنیا سے ہوتے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ مجھ کو محبت ہوتی ارشاد الضالین، گمراہوں کو راستہ دکھانے سے، وَمَوَانَسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، اور اللہ سے محبت کرنے والے غریبوں کے موانست، ان سے ان کی مدد کرنا، ان کے قریب رہنا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مجھے محبت ہوتی. جو اللہ کے محبت کرنے والے غریب ہیں
اور اس کے بعد وہ معاونت اہل العیال المعسرین، اور وہ عیال دار لوگ جو تنگ دست ہیں ان کی معاونت کرنے سے مجھے محبت ہوتی۔ دیکھیے غربا کی معاونت، تنگ دستوں کی معاونت۔ آج لوگ اپنی دولت دکھاتے ہیں، اپنی کثرت دکھاتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ دولت کو اپنے ایمان کا معیار سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا؟ تو میں نے سوچا کہ اگر دولت کی وجہ سے بھی کتنا تیرے پاس ہے؟ تیرے 1 لاکھ، اچھا کروڑ ہوگا، بڑے ایمان والے ہو گئے، تو کروڑ روپے والا مومن بنا تو امریکہ والے تو سب کتب ہو گئے، اور ہمارے یہاں کا ٹاٹا بڑلا تو غوث ہوگا جب دولت سے ایمان ملتا ہے۔ اور دولت سے، ارے میاں دولت سے اگر ایمان ملتا تو فرعون کافر نہ ہوتا، نمرود کافر نہ ہوتا، قارون کافر نہ ہوتا۔ بولو دولت فرعون کے پاس ہے کہ کلیم کے پاس؟ بولو دولت نمرود کے پاس ہے کہ ابراہیم کے پاس؟ بولو انصاف معلوم ہوا کہ دولت سے ایمان نہیں ملتا، بلکہ دولت تو اور بھی نقصان پہنچاتی، دولت تو اور بھی بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو دولت سے ایمان نہیں ملتا، حکومت سے بھی ایمان نہیں ملتا کہ کوئی حکومت والا ہو تو ایمان والا ہو جائے، حکومت سے بھی ایمان نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر بھی حکومت والا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ نیپولین بھی حکومت والے تھے، کیسے کیسے حکومت والے آئے اور چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اگر ملتا ہے تو خدا کے فضل سے ملتا ہے، اس کی توفیق سے ملتا ہے۔ اگر وہ ایمان دینا چاہے تو فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے انسان کو ایمان مل جائے، اور لال قلعہ میں بسیرا لینے والا محروم ایمان ہے، ایمان سے محروم ہے، تو ایمان خدا کے فضل سے۔ تو دولت ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے تو کچھ یہ کہا ہے کہ الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام حالت غربت میں ظاہر ہوا اور پھر اسلام غریبوں میں پلٹ کے چلا جائے گا، تو رسول کہتے ہیں غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کیا پسند کرتا؟ اپنے بندوں سے اللہ 3 چیز پسند کرتا، اپنے بندوں سے 3 چیز، کیا؟ بذل الاستطاعہ، نیک کام اور عبادت کے لیے اپنی کوششوں کا خرچ کرنا، پہلی چیز تو یہ، والبکاء عند الندامہ، اور ندامت کے وقت رونا۔ یہ آنسو خدا کو بہت پسند، یہ آنسو خدا کی بارگاہ میں بڑے قیمتی ہیں۔ ندامت کا ایک قطرہ زندگی بھر کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے، اور یہ گناہ تم 7 سمندر میں غوطے لگا کر آؤ، تمہارے گناہ نہیں دھل سکتے۔ ندامت کے 2 قطرے بہا دو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، عزم کر لو کہ اب کبھی ہم وہ گناہ نہ کریں گے، تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ البکاء عند الندامہ، ندامت کا یہ، اور والصبر عند الفاقہ، اور جب فاقہ ہو تو صبر۔ تو یہ خدا کو صبر بہت پسند ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 3 دن امام علی مقام پیاسے تھے، بھوکے تھے، مگر بے صبرے نہیں تھے، ناشکرے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ یہ حدیث منبہات ابن حجر کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مگر ایک بات اور کہہ دوں بات کو مختصر کرنے سے پہلے، کہ جب یہ حدیث ائمہ اربعہ کی بارگاہ میں پہنچی تو انہوں نے بھی اپنی اپنی 3 پسند کو ظاہر کیا۔ لما وصل هذا الحديث إلى الأئمة العربة فقال الإمام أبو حنيفة
انا حبب الی من دنیاکم ثلاث، امام اعظم کہتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے محبت۔ پہلی چیز کیا؟ تحصیل العلم فی طول اللیالی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات بھر علم کا حاصل کرنا، رات رات جاگ کر علم حاصل کرنا۔ مگر سنو، علم سے مراد کیا ہے؟ تاریخ کا علم نہیں، جغرافیہ کا علم نہیں، معاشیات کا علم نہیں، سیاسیات کا علم نہیں، منطق اور فلسفے کا علم نہیں۔ حضرت امام اعظم جس علم کی بات کرتے ہیں وہ علم وہ نہیں ہے جو سقراط بنائے، وہ علم وہ نہیں ہے جو بقراط بنائے، وہ علم وہ نہیں ہے جو فیثاغورس بنائے، وہ علم وہ نہیں ہے جو ارسطو بنائے، وہ علم وہ نہیں ہے جو ابو علی سینا بنائے، وہ علم وہ نہیں ہے جو فارابی بنائے۔ امام اعظم جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ علم وہ ہے جو غوث جیلانی بنائے، جو بایزید بستامی بنائے، جو محبوب الہی بنائے، جو امام جو کوفے کے رہنے والے ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی۔ وہ علم کون ہے؟ وہ علم جو خدا کی معرفت کرا دے، وہ علم جو خدا کی پہچان کرا دے، اور جس علم سے خدا کی معرفت نہ ہو وہ علم کے نام پر جہالت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ تو پہلی چیز کیا امام اعظم کی؟ تحصیل العلم فی طول اللیالی، اور دوسری چیز ہے وترک الترفع والتعالی۔ ہاں، ترفع، تعالی، کبر، اپنی بڑائی چاہنا، اپنا دکھانا، شوبازی، یہ نہیں پسند۔ ترفع اور تعالی سے بھی میں کہ ترک اس کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ عظیم امام ہونے کے باوجود کوئی ایسا فقرہ نہیں مل سکتا ان کی پوری حیات میں جس سے یہ پتا چلے کہ وہ اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی بڑا اپنے کو سمجھتا ہے۔ وہ تو شیخ سعدی نے کہہ دیا ہے کہ جس ڈالی کے اوپر میوہ زیادہ ہوتا وہ جھکا رہتا ہے، اور جس میں ایک بھی میوہ نہیں وہ کھڑا ہی رہتا۔ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اور دوسری چیز کیا؟ تیسری چیز قلب من حب الدنیا خالی، تحصیل العلم فی طول اللیالی وترک الترفع والتعالی، قلب من حب الدنیا خالی، اور میں ایک ایسے دل کو چاہتا ہوں جو دنیا کی محبت سے خالی۔ سیدنا امام مالک نے کیا کہا؟ میں صرف ان کی پسند بتا رہا ہوں، تشریح کا وقت بھی نہیں ہے، بات مختصر کر دوں۔ سیدنا امام مالک نے کیا کہا؟ وَأَنَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے۔ پہلی چیز کیا؟ مجاورۃ روضتہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے روضے کے قریب رہنے سے محبت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَمُلَازَمَةُ تُرْبَتِهِ، اللہ کے رسول کے مزار کے قریب رہنے سے محبت۔ اور تیسری چیز کیا؟ وہ تعظیم اہل بیت ہی، اللہ کے رسول کے آل کی تعظیم کرنے سے مجھے محبت۔ اس سلسلے میں ایک بات میں کہوں، حضرت امام مالک مدینے میں تھے اور زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا۔ بہت سے حج کر سکتے تھے نا، ان سے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا تھا سنو جی، حج ایک ہی فرض ہے نا، خدا کا فرض ایک ہی ہے، اب تو نفلی ہوگا۔ ایک حج میں کر چکا ہوں، فرض ادا ہو گیا، میں رسول کو دیار نہیں چھوڑوں گا کہ یہاں جاؤں اور وفات آ جائے تو میں یہی مرنا چاہتا ہوں، میرا حج ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت امام مالک مدینہ طیبہ میں کس انداز سے رہتے تھے؟ کبھی اس در کو چومنا، کبھی اس دیوار کو چومنا، کبھی اس پتھر کو چومنا، کبھی اس کو چومنا، کبھی وہ چومنا۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا تھا کہ یہ در و دیوار کا چومنا کہاں سے لکھا ہے؟ تو امام مالک نے کہا بے وقوف، میں در و دیوار کو نہیں چومتا، میں تو نسبت یار کو چوم رہا ہوں، یہ رسول کا دیار ہے۔
यहाँ रसूल ने कदम रख दिया होगा, यहाँ दामन की हवा लग गई होगी, यहाँ हाथ हो गया होगा, यकीन की बात नहीं है। मगर जरा सा देखो निस्बत का तस्वुर है और अदब के अंदाज है। तो जरा ख्याल करो और फिर मैं बताऊं, इमाम मालिक बारगाह रिसालत से वाबस्ता हुए तो उनकी मकबूलियत सुना दो। हाजियों से पूछो जो जन्नतुल बकी को देख चुके हैं, ये जन्नतुल बकी वो है जहां 10,000 सहाबे किराम आराम फरमा रहे हैं, और जहां मौजूदा हुकूमत ने इब्तिदा में इस जन्नतुल बकी के साथ वो सलूक किया था जो आप अपनी खेतों के साथ किया करते हैं। यहाँ 10,000 सहाबे किराम आराम फरमा रहे हैं और अजीमुल मर्तबा सहाबे किराम आराम फरमा रहे हैं। अब इधर ऐसा किया गया है कि कुछ मज़ारात को उभारा गया है, और वो भी इस अंदाज से कि पता चलता है कि कुछ फर्जी ही है, इसलिए कि सेहत का कुछ एतबार नहीं है। किसी जमीन को बराबर कर दो फिर वहां किसी चीज को बनाओ तो वो सही हो कि कुछ जरूरी नहीं। बहरहाल कुछ भी हो, नुमाया किया है कुछ मज़ारों को, मगर नुमाया होने वाले मज़ारात में खुद इमाम मालिक का भी मज़ार है, वो भी नुमाया ही है। और आज उनके मज़ार पे सलाम इमाम दारुल हिजरा कह करके उनके मज़ार पर और उनके उस्ताद बुजुर्गवार हजरत नाफे के मज़ार के ऊपर सलाम भेजा जा रहा है, जबकि सहाबे किराम के मज़ारात नुमाया नहीं है, मगर उनके मज़ार को नुमाया कर दिया गया। उनके मज़ार को 10,000 सहाबे किराम सबके मज़ारात नुमाया नहीं है, मगर उनके मज़ार को तो ये बारगाह रसालत से इनाम है कि क़यामत तक मेरे दर को इन्होंने नहीं छोड़ा है तो क़यामत तक इन पर सलाम भिजवाया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु रब्बुन तुसल्ली अलैहि। खुसूसी तौर पर, वैसे सलाम तो सभी पर भेजा जाता है, मगर खुसूसी तौर पर मज़ार पे खड़ा करा करके इन पर सलाम भिजवाया जाए। और आगे चले तो हजरत इमाम शाफई ने भी कहा कि मुझे भी 3 चीजों से मोहब्बत है। ऐसे ही हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी कहा कि मुझे भी 3 चीजों से मोहब्बत है। बहरहाल सबों ने अपनी अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। मैं सबकी तफसीलात में कहाँ आपको ले जाऊं, बहुत ही ज्यादा बात तवील होती जा रही है, मगर इससे आप इतना तो आप कम से कम अंदाजा कर लेते हैं कि कैसा सुथरा जहन था और उस रसूल पर उनकी कैसी नज़र थी। और हकीकत ये बात है कि हमारे लिए अगर कोई कामिल नमूना है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे मुबारक है। रब तबारक व तआला हमें रसूल की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर जो बेनमाजी हैं उन्हें रब तबारक व तआला सच्चा पक्का नमाजी बना दे, और हमारे अंदर जो मुसीबत ज़दा हैं रब तबारक व तआला उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए, और जो अपने दिलों के अंदर नेक मकासद रखते हैं रब तबारक व तआला उनके मकासद को पूरा फरमाए, और जो बेअमल हैं उनके सरों को सजदे की ऐसी लज्जत दे दे कि वो अमल ही करते रहें और अमल ही में अपनी निजात समझें। तमाम मुसलमानों का दिल मोहब्बत रसूल का मदीना हो जाए। ख्याल हो तो रसूल का ख्याल हो, याद हो तो रसूल की याद हो, जिक्र हो तो रसूल की जिक्र हो, जिंदगी हो तो मुसलमान की जिंदगी हो, मौत हो तो मुसलमान की मौत हो, हश्र हो तो मुसलमान के हश्र हो, जिंदगी हो तो रुकू करने वालों की जिंदगी हो, मौत हो तो रुकू करने वालों की मौत हो, हश्र हो तो रुकू करने वालों के साथ हश्र हो, जिंदगी हो तो सजदा करने वालों की जिंदगी हो, मौत हो तो सजदा करने वालों की मौत हो, और हश्र हो तो सजदा करने वालों के साथ हश्र हो, जिंदगी हो तो आलिमाना अंदाज की जिंदगी हो, मौत हो तो मुजाहिदाना अंदाज की मौत हो, हश्र हो तो औलिया के साथ हश्र हो। रब तबारक व तआला सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए, उसे फजल करते नहीं लगतवार, न हो उससे मायूस उम्मीदवार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले हो जाइए बारगाह रिसालत में वस्सलातु वस्सलाम के नजराने आते हैं। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। दुखो भरे नालों का सदका, नाज के बालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दे लालों का सदका। या नबी सलाम
بری زلف سہا دو اپنا شیدائی بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کے آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے کام ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خیر خلق اللہ السلام علیکم یا قاسم رزق اللہ السلام علیکم یا عروس مملکت اللہ السلام علیکم یا زینت عرش اللہ السلام علیکم یا جمال ملک اللہ السلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان واحشرنا على الإسلام والإيمان اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الآخرة لقاؤه وشفاته سبحان ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.